حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نہ صرف ظاہری طور پر علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کیا، بلکہ آپ کو جب کوئی روحانی مسئلہ ہوتا یا آپ کو کوئی حاجت پیش آتی تو آپ مزارات پر حاضری دے کر بھی اپنی حاجت روائی کرواتے تھے۔ کشف المحجوب شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام میں ان کے مزار پر آپ نے حاضری دی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حاضری دی تو میں وہاں پر سو گیا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم شریف میں ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضعیف شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، بزرگ کو۔ تو میں بڑا آگے جلدی سے میں نے قدم بوسی کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو بزرگ ہے جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا یہ کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل کے اس حال پر مطلع ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ اب یہاں پر میں ایک آپ کو بڑی اہم بات بتاتا چلوں اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جی جی، کیسے تھے سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ علم و حکمت کا اور روحانیت کا وہ دور ہے، فتنے اس قدر نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے علی بن عثمان حجویری کو فرما رہے ہیں یہ تمہارا امام ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا امام ہے، تم اس کے پیچھے چلو، تم اس کی اقتداء کرو۔ تو پھر اگر آج کل کے دور میں کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر کون سا علم اس کے پاس آ گیا کہ وہ ائمہ کرام سے مستغنی ہو گیا۔ اور جس طرح داتا صاحب علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ جی جی، تو اس سے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں، بے شک جس طرح حضرت بلال حبشی، بے شک ایسی ہے، یا وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کے لیے تکالیف کو برداشت کی۔ بے شک، تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ جو خواب بیان کیا اس سے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی، اسلام کی خدمت کی، اور جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے، ان ہستیوں کے مزارات پر حاضری کی برکت سے رسول اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، واہ جی واہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عقیدہ ہے مزارات پر حاضری کا، اور مزارات پر حاضری دینے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کوئی عقیدہ یہ اب کا عقیدہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یہ 1450 سال اسلام کی تاریخ ہے۔ حضرت امام محمد شافعی علیہ رحمہ، محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ، اب آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بے شک ایسے ہی ہے، مجتہد فی الشرع ہیں اور مذہب جو شافعیہ ہے اس کے بانی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں آپ کی قبر حاجات کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب جگہ ہے۔ علامہ ابن جوزی جیسا شخص، جلیل القدر محدث علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو مزار ہے، ان کی جو قبر مبارک ہے، وہ حاجات کے پورا ہونے کی ایک مجرب جگہ ہے۔ اور خود امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ میری حاجت کو پورا فرما دے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ یہ ان ہستیوں کے اقوال بیان ہو رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے اقوال کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ان کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو نہیں مان رہا، اور وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کی بنیادی عقائد سے منحرف ہے۔